کہ جو ہمارے ہاں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور عام دنوں کی طرح جو 5 نمازیں فرض ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نماز باجماعت ادا نہیں کرنی ہے، اور رسول اللہ نے منع کیا باجماعت نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا تراویح کا جو موضوع یہ 4 چیزوں سے ہم سمجھیں گے۔ پہلی چیز قرآن مجید سے، قرآن سے کیا معلوم ہوا؟ قرآن میں تو کوئی حکم نہیں ہے۔ سنت رسول سے کیا معلوم؟ بخاری مسلم کی روایت سے زید بن ثابت سے میں نے آپ کو بتائی کہ رسول اللہ نے یہ پڑھنے سے منع کیا۔ ذاکر صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے پہلے تحقیق ہی کر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کہاں پر منع کیا ہے کہ تم تراویح کی نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز با جماعت پڑھائی ہے۔ والناس یصلون بصلاۃ قاریہم، لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنے قاری کے پیچھے، اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے تھے۔ قال عمر، حضرت عمر نے کہا نعم البدعۃ هذه، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے، یعنی یہ جو جمع کرنا ہے قاری کے پیچھے ایک منظم طور پر کہ لوگ ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، یہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے۔ یہاں پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت کا الفاظ استعمال کیا ہے وہ لغوی معنی میں نہ کہ اصطلاحی، کیونکہ جبکہ یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے، تو وہ بدعت کیسے ہو گئی؟ ان ذاکر صاحب کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بدعت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہوتی ہے۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، نہ کہ دین اسلام میں نیا کام ایجاد کیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دینے سے پہلے بھی لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ لیکن ٹی وی چینل کے اوپر 20 رکعتیں یا 40 اور اس کی تعداد کے اندر بھی اختلاف ہے، پوری امت ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ گتم گتائی کے بارے میں 20 پڑھنی ہے، 11 پڑھنی ہے، 40 پڑھنی ہے، 36 پڑھنی ہے، آپ کتابیں کنگال کے دیکھ لیں، اس کی تعداد کا اختلاف ہی بتاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ذاکر صاحب کے نزدیک جو بھی چیز اختلاف ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو ذاکر صاحب بہت ساری چیزیں ہیں، فار ایگزامپل کے لیے نماز کے طریقے میں بھی اختلاف ہے، کیا آپ کے نزدیک نماز بھی ثابت نہیں ہے؟ تو ذاکر صاحب میں ایسے ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو، تو آپ کے پاس وہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کہہ رہے ہو، آپ کے نزدیک تو تمام ثابت نہیں ہے۔ پھر رہی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 11 رکعت پڑھتے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح سند کے ساتھ، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ہمارے یہاں سب یہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں امام کا موقف یہ، آج میں آپ کو تراویح کے بارے میں اہل بیت کا موقف سنا رہا ہوں، ان تجمیع فیھا بدعۃ، تراویح کی نماز بدعت ہے اہل بیت۔ ذاکر صاحب اہل بیت کے نام پہ چورن تو بیچنا بند کرو، آپ تمام اہل بیت نبی کی زوجہ حسن، حسین، فاطمہ، علی، عباس، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان سے ایک دلیل صحیح سند کے ساتھ پیش کر دینا، وقت قیامت تک ہے کہ ان لوگوں نے اس کو بدعت کہا ہو یا اس سے منع کیا ہو، ایک روایت پیش کر دینا صحیح سند کے ساتھ، وقت قیامت تک ہے آپ کے پاس۔ آپ کے نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ صحیح سند کے ساتھ تا قیامت تک پیش نہیں کر پائیں گے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں کے مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوں گی۔ تو ذاکر صاحب اس ٹائم کے تمام صحابہ کرام یا تابعین میں سے کسی نے انکار کیا ہو کہ جماعت کے ساتھ پڑھانا بدعت ہے بول کر، آپ ایک صحیح سند کے ساتھ روایت پیش کر دے۔